لبیک اللہم لبیک، میرے چشموں پہ استغفار، میرے کمال کردار، میری تنہائیاں، میرے لفظ، استغفار استغفار۔ اہل البیت میں سب سے زیادہ امام زین العابدین استغفار کرتے تھے، سب سے زیادہ، اور صحابہ میں سب سے زیادہ استغفار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے اولیاء، خود میرے حبیب فرماتے ہیں کملی والے، میں روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں ہے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی ظالم نہیں ہو سکتا، فاسق فاجر گناہگار ہو نہیں سکتا، نبی معصوم ہے کہ امت کو بتایا ہے کہ امت تم بھی استغفار کرو۔ بیٹے کا نا تصور کر کے آپ سارا دن قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس کا تصور کر کے پڑھیں، کھلا پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، اور یہ صرف بیٹے کے لیے نہیں اور بہت مسائل کے لیے۔ اس کے علاوہ 2 تسبیح سورۃ اخلاص صبح شام پڑھیں، اور اس کا ہدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، اور ان سے کہیں کہ جی میرے بیٹے پہ کے لیے دعا کریں، اور اگر میرا بیٹا پھر بھی باز نہیں آتا تو اپنے درے سے اس کی خبر لیں۔ حالانکہ فالسا استعمال کرنے والا کبھی دل اور بلڈ پریشر کا مریض ہو ہی نہیں سکتا۔ دل کے امراض، بلڈ پریشر، میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ فالسے سے محبت کریں، فالسے کے ساتھ دوستی کریں۔ میں آج آپ کو فالسے کی ایک پھکی بتاتا ہوں، پاؤڈر۔ فالسا خشک کر لیں، خشک کر کے نا تو 50 گرام خشک فالسا ہو، 50 گرام دیسی اجوائن، 50 گرام سونف ہو، 50 گرام زیرہ ہو، 50 گرام دھنیا ہو، اور 20 گرام نوشادر ہو، اور 20 گرام کالا نمک ہو۔ ان کو باریک پیس لیں، یہ آدھا چمچ کھانے کے ساتھ۔ جو بندہ کہتا ہے دن رات لاہور ہے، لاہور اور لا اور لا، کھا کھا کہ اللہ معاف کرے۔ کہتے ہیں مہنگائی ہے، بادشاہوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور دکانیں کھانے پینے کی بڑھ رہی ہیں، اور ہسپتال بڑھ رہے ہیں۔ یقین جانیے، ادھر بیکری، ادھر بیکری، ادھر بیکری، 4 دکانیں ہیں، ان کے اپنے برانڈ ہیں، درمیان میں میڈیکل سٹور ہے۔ میں کہوں زندہ باد۔ کھانا یہ آدھا چمچ، یہ 1 چمچ کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے کھانا۔ پہ 2 قسم کا ہے موٹاپا، ایک وہ جو موروثی ہے، خاندانی ہے، ایک وہ جو ہے جو بہت زیادہ کھانے سے ہے۔ کسی سیانے سمجھدار نے کہا تو زیادہ نہ کھا، موٹاپا بڑھ جائے گا۔ تو اس نے جواب دیا زیادہ کھانے سے موٹاپا نہیں ہوتا، کھا کر بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ مزدور، محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے، وہ کبھی بھی موٹے نہیں ہوتے۔ گاڑی سے اترے، گاڑی میں بیٹھے، دفتر، واش روم، ٹیچ بات، ہماری زندگی میں کچھ حرکت نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بہت کھاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کھائیں، ان کی ضرورت ہے، لیکن کتنے ہیں جو نہ کھائیں۔ نہ کھانا فن ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بھوک سے لوگ نہیں مرے جتنا کھانے سے مرے ہیں، پوری انسانیت کی تاریخ ہے کہ بہت کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، اس کو صبح شام 786 بار پڑھیں، سارا دن کھلا پڑھیں، اور بہت کھلا پڑھیں، اور بہت یقین سے پڑھیں۔ میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے، انشاءاللہ تعالی اس کا بچہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ صرف یا رحیم ہو سانس روک کے جتنی دفعہ پڑھ کے اپنی نسلوں کی نیت کر لیا کریں، کتنا بڑا موت۔ یا رحیم ہو سانس روک کے، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت میں۔ اللہ پاک قبر میں اس کلمے کی وجہ سے 4000 نور داخل کرتے ہیں، 4000 اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، 4000 اس کے درجے بلند کرتے ہیں جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے دیتا ہے، اور 4000 گناہ معاف کرتے ہیں، 4000 درجے بلند کرتے ہیں، 4000 اس کی نیکیاں قبر میں داخل کرتا ہے میرا اللہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے دیتا ہے۔ اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا۔ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں۔
ایک چمچ بھرا ہوا تخم بلنگو، جس کو تخم ملنگا بھی کہتے ہیں، تخم بلنگو، پتھر کنکر صاف کر کے اگر نیم گرم دودھ یا تازہ دودھ میں ایک چمچ ملا کے پی لیں صبح شام، چند دن چند ہفتے، سٹومک کے لیے، معدے کے لیے، ایسیڈیٹی کے لیے، تیزابیت کے لیے، معدے کا السر ہو اس کے لیے، ایک چمچ دودھ میں ڈالیں، میٹھا ڈالنا ہے تھوڑا سا ڈال لیں، اس کو ہلاتے ہوئے پیتے جائیں، ہلاتے ہوئے پیتے جائیں، تخم بالنگو۔ نے سے پہلے اس میں کلونجی، سفید زیرہ، اجوین اور سونف چٹکی چٹکی ڈال کے اس آٹے کو گوندیں، اس کی روٹی پکائیں، اس سے کبھی بھی بیماریاں نہیں آئیں، گیس، بادی، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، موٹاپا، پیٹ کا بڑھنا وغیرہ۔ رکعت نماز نفل پڑھیں جس میں سورت فاتحہ کے بعد 41 دفعہ پہلی رکعت میں، 41 دفعہ دوسری رکعت میں جہاں سورت ملاتے ہیں وہاں یہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ آیت بھی ہے قرآن پاک کی اور دعا بھی ہے، کہا رزق کی کمی نہیں ہوئی۔ 41 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کا نیا سوٹ آپ کی آفات ٹلوا سکتا ہے۔ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لے تو ساری آفتیں، نظر بد، حاسدین، بیماریاں، جادو، تنگ دستی وغیرہ اس سے ٹلی رہیں گی اور وہ ان سے محفوظ رہے گا، اور جب تک وہ شخص یہ کپڑا پہنتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرماتے رہیں گے۔ عید الفطر کے اس بابرکت موقع پر اس عمل کو کرنا ہرگز نہ تنگ بھولیں۔ کرتے ہوں تو سانس روک کر کتمیر 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 پڑھا جائے تو وہ کتے جو ہیں تنگ کرنا چھوڑ دیتے۔ پھر بھی اگر نہ روکے تو اسے اونچی آواز میں کہیں کہ تجھے کتمیر کو میں شکایت لگاؤں گا، رک دوسرے جائے۔ پہ نظر پڑے، اب مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، آپ کی گاڑی آپ کو محبوب، آپ کا بچہ، بیٹی، بیٹا، بیوی، ساتھی، دوست، گھر، کوئی چیز محبوب ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کی حفاظت ہو، جب بھی نظر اٹھے فوراً دیکھیں اور دیکھتے ہی کہیں بسم اللہ ماشاء بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، دیکھتے ہی کہیں۔ چھوٹا سا نورانی بول ہے، مبارک بول ہے، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں، زندگی میں خوشحالیاں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں آ جاتی ہیں، چھوٹے سے بول ہیں۔ یہ وظیفہ جادو ٹونے کا علاج ہے، بندشوں کا علاج ہے، دشمن کے شر کا علاج ہے، مشکلات مسائل کا علاج ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے مسائل حل، مشکلیں دور، ناکامیاں ختم ہوں گی۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اس کی میں اجازت دے رہا ہوں، اور 40 بار سورت فیل، علم تری کیفا، پوری سورت 40 بار صبح شام پڑھیں۔ اونٹ کی ہڈی، اونٹ کی ہڈی، جادو کا علاج، شیاطین کا علاج، نحوست کا علاج، گھر میں بیماریاں پریشانیوں کا علاج، نفرتوں کا علاج ہے، دیمک کا علاج ہے، اونٹ کی ہڈی دیمک کا علاج ہے، شریر جنات کا علاج ہے، اونٹ کی ہڈی۔ میرے پاس اگر کسی کو کوئی اس میں اپنی لا علمی کی وجہ سے شک ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں لا علمی کی وجہ سے، تو میرے پاس اس کی روایات کے مضبوط حوالے، مستند حوالے ہیں، ریفرنس ہیں، حوالے ہیں۔ یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو مالا مال کر ساری زندگی غربت، تنگ دستی، مفلسی میں زندگی گزاریں گے، لیکن نہ، مجھ سے سونا بنانے کا آپ آج پورا نسخہ اور فارمولہ لے لیں۔ روحانی دنیا کے سونے بنانے کا ایک ایسا کشتہ اور ایک ایسا راز جو اب تک دلوں میں، سینوں میں رہا، آج میں اس کو افشاں کر رہا ہوں۔ اپنے گھر میں سونے کا دریا آپ بھی نکالیں، دیر کیسی، چند دنوں میں مالا مال ہونے کا راز، اس کا راستہ ہے، اس کی منزل ہے۔ وہ راز کیا ہے جس سے دولت، رزق، عزت، کائنات کے خزانے آپ نہیں بلکہ وہ آپ کو تلاش کرے۔ آج آپ کو ایک ایسا عمل کرا دوں جس سے وہ جواہرات، وہ خزانے، وہ موتی آپ کے گھر آ جائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ پلیز ہے، نقش دریائے نیل ہے جو ہمارے ابکری میگزین میں، یہ دیکھیں چھپا ہے، ابکری میگزین میں چھپا ہے، دریائے نیل۔ روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ سورۃ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تصور کریں کہ نیل سے روشنی، ایک تصور میں روشنی، جواہرات اور روحانی خزانے آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ اس نقش کو سامنے رکھیں اور آیت پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا ہدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں جن کے وسیلے سے ہمیں یہ نقش ملا۔